learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 106۔ یوما جس دن تبیدو روشن ہوں گے وجوہن کچھ چہرے و تسودو اور سیاہ ہوں گے وجوہن کچھ چہرے۔ پچھلی آیت کے آخر پر اللہ تعالیٰ نے اختلاف کرنے والوں کو عذاب علیم سے ڈرایا تھا، تو یہاں یہ بتا دیا کہ یہ عذاب انہیں اس دن ملے گا جب مومنوں کے چہرے ایمان کے نور سے روشن ہوں گے اور کافروں اور دین میں اختلاف پیدا کرنے والوں کے چہرے ایمان کے نور سے محروم ہونے کی وجہ سے سیاہ ہوں گے۔ سیاہ چہرے والے وہ لوگ ہوں گے جو ایمان کی نعمت پانے کے بعد بھی کافرانہ طریقے جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ حسن کا قول ہے کہ اس سے مراد منافق ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے کلمہ ایمان ادا کیا لیکن اپنے دلوں اور اعمال سے اس کا انکار کیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلۃ ما لہم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اس جیسا ہی ہوگا اور ان کو رسوائی ڈھانپے ہوئے ہوگی، کوئی انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ ہوگا، گویا ان کے چہرے سیاہ رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ سورہ یونس آیت 27۔ فَأَمَّا الَّذِينَ تو رہے وہ لوگ اسودت سیاہ ہوں گے وجوہہم چہرے جن کے اکفرتم کیا کفر کیا تم نے بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد فذوقوا پس چکھو العذاب عذاب کو بما کنتم تکفرون اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے جو تم اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت کا کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ ابیضت سفید ہوں گے وجوہہم چہرے جن کے ففی رحمت اللہ سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ابی بن کعب کا قول ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے عہد کو وفا کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جنت کو رحمت سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ آدمی خواہ کتنا ہی عابد اور زاہد کیوں نہ ہو وہ جنت میں محض اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جائے گا، کیونکہ عبادت کرنا بھی انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ ابن عباس نے اس آیت کے بارے میں فرمایا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ خیر کا ثواب اور شر پر عذاب جو ہے وہ دائمی ہوگا، کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ تلک آیات اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نتلوہا ہم پڑھ رہے ہیں انہیں علیکا آپ پر بالحق حق کے ساتھ۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں جو ذات برحق ہے۔ یہ آیات جو اعمال کے نتائج اور جزا اور سزا طے کر رہی ہیں بالکل حق ہیں۔ یہ آیات جو ہدایت اور خیر پر مشتمل ہیں ہم حق کے ساتھ پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں۔ جس نے ان کو قبول کیا وہ نجات پا گیا اور جس نے ان سے اعتراض کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ یریدو ارادہ رکھتا ظلمن کسی ظلم کا للعالمین جہان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا حاکم ہے اس لیے وہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مالک کے ارض و سماوات ہے، اس نے کائنات میں عدل کو جاری رکھنا ہے اس لیے وہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف جو آخرت کے دن ہوگا جس کے نتیجے میں کچھ لوگ جہنم میں اور کچھ جنت میں چلے جائیں گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ابن عباس نے اس آیت کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سارے آسمان بنائے اور جو آسمانوں میں ہے اور ساری زمینوں کو بنایا اور جو کچھ ان میں ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، مالک ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجعو لوٹائے جاتے ہیں الامور سارے معاملات، تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اس لیے کہ آخری فیصلہ اسی کا ہوگا۔ دنیا میں انسان اگر مرضی سے فیصلے کرتا ہے تو اسے دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی مرضی کے ناحق استعمال کی وجہ سے فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے یا اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اس آیت سے انسان کے شعور کو بیدار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اسی کے لیے خالص کر دے۔ کنتم ہو تم خیر امتن بہترین امت اخرجت جو نکالی گئی ہے للناسی لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ وہ بہترین امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ اس امت نے وہ کام انجام دیا جس کا اسے حکم دیا گیا تھا، اسی بنا پر یہ افضل قرار پائی۔ اس امت کو تمام انسانوں کی اصلاح کے لیے نکالا گیا، اس امت کو
کائنات میں خیر کی قیادت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس امت نے کسی اور امت سے ہدایت نہیں لینی، بلکہ اب ساری انسانیت اس امت سے رہنمائی حاصل کرے گی۔ مسلمانوں کے خیر امتن یعنی بہترین امت ہونے کی وجہ ایمان باللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اگر امت ان خصوصیات کی حامل ہوگی تو بہترین امت ہوگی، اور جو یہ کام نہیں کرے گا وہ بھی اہل کتاب کی طرح ہوگا، جیسے سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے جس کو وہ کر لیتے تھے، یقیناً بہت ہی برا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ سورہ المائدہ آیت 79۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو یہ مقام ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق میں سب سے اشرف اور رسولوں میں سب سے اعلیٰ بنایا تھا، اور انہیں ایک ایسا عظیم اور کامل دین دے کر بھیجا جو ان سے پہلے کسی نبی یا رسول کو نہیں ملا۔ ان کے اس دین کا پابند رہ کر تھوڑا عمل بھی دوسرے مذاہب والوں کے عمل کثیر سے زیادہ افضل ہے۔ تأمرون، تم حکم دیتے ہو، بالمعروفی، بھلائی کا، وتنہون، اور تم روکتے ہو، عن المنکری، برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تأمرون بالمعروفی، تم لوگوں کو حکم دیتے ہو کہ وہ گواہی دیں لا الہ الا اللہ، اور اس چیز کا اقرار کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ تم لوگوں کے لیے معروف یعنی اسلام اور ہدایت اور نئی شریعت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اس کا حکم دیتے ہو۔ وتنہون عن المنکری، اور منکر سے روکتے ہو۔ منکر سے مراد کفر، شرک، کبیرہ گناہ اور فواحش ہیں۔ وتؤمنون باللہ، اور جس ایمان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس میں اللہ تعالیٰ، رسولوں، فرشتوں، کتابوں، آخرت میں اٹھایا جانا اور تقدیر پر ایمان لانا شامل ہے۔ یہ تمام امتوں سے بہتر اور افضل امت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کامل کرتے ہیں، یعنی ایسا ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنے کو لازم کرتا ہے، اور دوسروں کو بھی کامل بناتے ہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرتے ہیں۔ ایمان کی وجہ سے ہی خیر اور شر میں فرق واضح ہوتا ہے، معروف اور منکر کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجا اس کی امت میں سے حواری اور مخلص ساتھی ہوتے جو اس کی سنت پر عمل کرتے اور اس کے حکم کی اقتداء کرتے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جو ایسی باتیں کہتے جو وہ نہیں کرتے تھے، اور وہ کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ بس جو شخص ان سے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہے، اور جو شخص ان سے دل سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، اور جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، اور اس کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا درجہ نہیں۔ صحیح مسلم 179۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے لیے ان مجلسوں کے بغیر چارہ نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے وہاں ضرور بیٹھنا ہی ہے تو تم راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نگاہوں کو پست رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا یا خود تکلیف پہنچانے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا۔ صحیح بخاری 2465۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا جب تک کہ اپنے اپنے دائرے میں وہ نیکی کو رواج دینے اور برائی کے خاتمے کے لیے کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ سورہ التوبہ آیت 71۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیات، مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری 3461۔ اس لحاظ سے ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اگرچہ علماء کا فریضہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ ولو، اور اگر آمنا اہل الکتابی، اہل کتاب ایمان لے آتے، لکانا، البتہ ہوتا، خیرن لہم، ان کے لیے بہتر۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی انہیں دنیا میں فرقے بازی سے نجات مل جاتی، ان کا عقیدہ درست ہو جاتا، ان کا اجتماعی نظام درست ہو جاتا، آخرت میں بھی یہ ایمان ان کے حق میں مفید ثابت ہوتا اور وہ برے انجام سے بچ جاتے۔ منہم المؤمنون، اور ان میں سے بعض مومن ہیں۔ اہل کتاب کے ایمان والوں سے مراد وہ مومن ہے جو اپنے عقائد اور اعمال میں مخلص ہیں، جیسے عبداللہ بن
सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथी यहूदियों में से और नजाशी और उसके कबीले के लोग ईसाइयों में से हैं। व अक्सरुहुमुल फासिकून और उनके अक्सर नाफरमान हैं। सईद बिन जुबैर ने कहा फासिकून से मुराद काफिर हैं। अहले किताब को फासिक करार देने का सबब नेकी का हुक्म देने से रुकना और बुराई से रोकने से बचना है। ये दो काम ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की अताअत के दायरे से बाहर ले जाते हैं, इसीलिए अहले किताब को फासिक करार दिया गया है। आज के लिए इतना ही। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको भी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वालों में शामिल फरमाए, हमारी गलतियों को ताहियों को माफ़ फरमाकर हमारी इस्लाह फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।